الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسنؤتيه أجرا عظيما. قال النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد 7 خصال يغفر له في أول دفعة من دمه. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فلسطین کا مسئلہ ہو یا اب پاکستان کا مسئلہ، فلسطین کا جہاد لوگوں کو جہاد محسوس نہیں ہو رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ جو مسلمان فلسطین کے جہاد میں دلچسپی نہیں لے رہے تھے اب ان کو پاکستان کا جہاد بھی جہاد معلوم ہو رہا ہے اور فلسطین کا جہاد بھی جہاد معلوم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر ایسے حالات پیدا کر دیے کیونکہ جب فلسطین کے بارے میں ہم بات کرتے تھے اس وقت بہت سے لوگ یہ کہتے تھے کہ امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ان بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کون کرے. اب وہی اسرائیل ہے فراہم کر رہا ہے بھارت کو، اب چیخیں نکل رہی ہیں، اب پاکستانی کہہ رہے ہیں. ہم تو شروع سے کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل پوری دنیا کے مسلمانوں کا دشمن ہے. شعور کی بات ہے کہ ان کو شعور آئے تو آئے کیسے. یاد رکھیں میری اصلاح آپ کی اصلاح کا واحد طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں. امت جس وقت میں ہے ہمارے بعد بھی حضور کی امت آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم. امت کی اصلاح کا طریقہ وہی ہے جو قرون اولیٰ میں تھا، جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کا طریقہ تھا. وہ طریقہ امت اختیار کرے گی تو امت کامیاب ہوگی. امت کی اصلاح اسی طریقے سے ہوگی. فحاشی چھوڑنی ہوگی اور یعنی چھوڑنی ہوگی، زبان سے جھوٹ چھوڑنا ہوگا اور سارے گندے کام اور اخلاقی گری ہوئی حرکتیں چھوڑنی ہوں گی. تب جا کر اللہ جل جلالہ آپ سے اپنے پاک دین کا کام لے گا. ورنہ کھاتے پیتے تو جانور بھی ہیں، سوتے تو جانور بھی ہیں، بلکہ بڑے بڑے پیٹ ہیں جانوروں کے، ان کے پیٹ میں بڑی غذا چلی جاتی. لیکن دین کا پاکیزہ کام اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کس سے لے گا؟ جو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر لوگ ہوں گے. آج بھی جو لوگ مخلص ہیں، جو لوگ دین کی سر بلندی کے لیے محنت کرتے ہیں، جو لوگ دشمن کی آنکھ سے آنکھ ملا کر اس کو جواب دیتے ہیں اور دشمن کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی پر نظر ڈالیں. وہ لوگ نمازی بھی ہیں، وہ لوگ ذکر و اذکار کرنے والے بھی ہیں، وہ لوگ نفلی اور فرض روزے رکھنے والے بھی ہیں. ان لوگوں کا ایمان بھی مضبوط ہے، وہ لوگ جھوٹ سے بھی پرہیز کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے دل کے اعتبار سے اللہ کے لیے مخلص ہیں. اس لیے اللہ تعالی جہاد کا کام ایسے پاکیزہ لوگوں سے لیتا ہے. ہر بندے سے اتنا
اچھا کام اللہ نہیں لیتا، یہ چناؤ کرتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کی نظر دلوں پر ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ کس کا دل پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری جماعت کو، صحابہ کو قبول فرمایا۔ اس کی وجہ بالکل واضح ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دلوں پر نظر ڈالی، تمام انسانوں کے دلوں میں سے سب سے بہتر دل، مسند احمد کی روایت ہے، تمام انسانوں کے دلوں میں سے سب سے بہترین دل جو اللہ تعالیٰ نے پایا، وہ دل پایا محمد الرسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے اعلیٰ دل، قلب اطہر اللہ نے پایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے ہمارے نبی کو اپنے لیے چن لیا اور اپنا محبوب بنا لیا۔ پھر اللہ نے نظر ڈالی آپ کے دل کے بعد پوری قیامت تک آنے والی انسانیت کے دلوں پہ اللہ نے نظر ڈالی، تو سب سے بہترین دل وہ حضور کے صحابہ کے دل تھے۔ وہ کن کے دل تھے؟ حضور کے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا، نبی کی رفاقت کے لیے چن لیا، نبی کی جانثاری کے لیے چن لیا، اور نبی پر فدا ہونے کے لیے اللہ نے ان کو چن لیا۔ اس لیے اگر ہم لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، راستہ ہمیں وہی اختیار کرنا پڑے گا جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتایا، اور صحابہ اس راستے پہ چلے۔ اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم اسرائیل کو اور اسرائیل کے اتحادیوں کو ہمیشہ جواب دیتے رہیں گے۔ یہ نہ سوچیں کہ پاکستان اور بھارت کا مسئلہ کھڑا کر کے یہ ہمارا القدس، اس سے ہماری توجہ ہٹا دیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اچھے طریقے سے یاد رکھیں، اگر پاکستان ہمارا وطن ہے، یہ سرزمین اگر ہماری ہے اور اس کی حفاظت ہم مسلمان کریں گے، تو فلسطین ہمارے ایمان کا ٹکڑا ہے۔ فلسطین کی حفاظت بھی کون کریں گے ذرا بتائیے؟ ہم کریں گے، مسلمان کریں گے۔ اور ایک وقت آئے گا انشاءاللہ العزیز، یہ ساری اپنی طاقت لگا دیں، یہ بمباری کرتے رہیں، یہ شہید کرتے رہیں، یہ فقر و فاقہ سے نڈھال کرتے رہیں، یہ دو چار کرتے رہیں، یہ اعضاء کے ٹکڑے کرتے رہیں، لیکن ایک وقت ضرور آئے گا کہ فتح کا جھنڈا انشاءاللہ فلسطین میں بھی مسلمانوں کا لہرائے گا، اور پاکستان میں اور ہندوستان میں جو جھنڈے فتح کے لہرائیں گے وہ بھی مسلمانوں کے لہرائیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جب معراج والی رات ملاقات کی ہے آدم علیہ السلام سے، ان کی دائیں اور بائیں جانب ادھر بھی کچھ لوگ موجود تھے، ادھر بھی کچھ لوگ موجود تھے۔ وہ منظر بڑا عجیب تھا۔ آدم علیہ السلام اپنی دائیں جانب دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، اور بائیں جانب دیکھتے ہیں تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ جو دائیں جانب والے ہیں ان کے چہرے سفید ہیں، اور جو بائیں جانب والے ہیں ان کے چہرے سیاہ ہیں۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا تھا آپ کی اولاد میں سے یہ جنتی ہے اور یہ جہنمی ہے۔ ہندوؤں یاد رکھو اچھے طریقے سے، تمہارے اور ہمارے درمیان میں زمین آسمان کا فرق ہے، بشرطے کہ مسلمان عیاشی فحاشی کو چھوڑے، مسلمان جھوٹ رشوت کو چھوڑے، مسلمان اچھے اخلاق اپنائے، تو انشاءاللہ العزیز یہ شہادت گھاٹے کا سودا نہیں ہے، بڑے نفع کا سودا ہے۔ تمہارے ہمارے درمیان میں کیا فرق ہے؟ میں اب فرق ذرا بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ نے اس کائنات کی اور اس کائنات کی سب سے بڑی نعمت مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، وہ ہے ایمان۔ تم گائے کی پوجا کرتے ہو، تم گائے کا مونت پیتے ہو، اس کا پیشاب پیتے ہو، اس کے گوبر کو اپنے جسم پر ملتے ہو، گوبر بھی نجس، اس کا بول بھی نجس، اور تم نجس چیزوں کو اپنے جسم پر لگانے والے ہو، تم یہ چیزیں اپناتے ہو، تم مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، اور تمہارے مندر بنے ہوئے ہیں اور تم ان کے پجاری ہو، اور ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ تو فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ ذرا بتائیے ذرا۔ اللہ خالق کل شے، ہر شے کو پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ مجھے کس نے پیدا کیا؟ آپ کو کس نے پیدا کیا؟ آپ میں سے کوئی پٹھان ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی وڈیرا ہے، کوئی میاں صاحب ہے، ہم سب اپنے رب کے سامنے فقیر ہیں۔ یا ایھا الناس
الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے انسانوں تم سب کے سب اپنے رب کے محتاج ہو۔ حضرت حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اصل عزت وہ ہے جو اللہ رب العالمین عطا فرمائے، چاہے کوئی عزت کرے چاہے کوئی عزت اصل عزت وہ ہے۔ ہمارے پاس الحمدللہ ایمان ہے اور تم ایمان کی نعمت سے محروم ہو، اور ہمارا یقین ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ کافر جہنم میں جائیں گے، تم یہاں بمباری کر لو، تم یہاں ملک کا امن خراب کر لو، لیکن آخر ہمارے بھی مریں گے فوجی اور عوام تمہارے بھی مریں گے، لیکن تمہارے مردار ہوں گے ہمارے شہید ہوں گے۔ یہ فرق ہے یا فرق نہیں ہے؟ شہادت کی موت اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ ہے مجاہد جو جہاد کرنے والا ہوتا ہے یہ ٹھاکے واقعوں سے ڈرتا شرتا نہیں ہے۔ مجنو کے دل میں جتنی لیلا کی محبت تھی، خدا کی قسم ایک مومن کے دل میں، وہ بھی مومن تھا لیکن وہ عشق مجازی میں مبتلا ہو گیا، مومن مجاہد کے دل میں شہادت کی محبت اس لیلا کی محبت سے زیادہ ہوتی ہے۔ یہ کیا سمجھتے کہ مسلمان بزدل ہوتا ہے؟ بزدل نہیں ہوتا۔ اللہ کہہ رہے پاکستانیوں کو صحیح شعور بھی اللہ نصیب فرما دے۔ آمین۔ اس وقت یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ان کو صحیح سمجھ اللہ عطا فرما دے۔ بہاولپور میں سبحان اللہ مسجد پر اٹیک کیا ہے، مسجد کو انہوں نے شہید کیا، مسجد کی بے حرمتی کی، مدرسے کی بے حرمتی کی۔ آپ کو پتہ ہے کہ دشمن سمجھتا ہے نا کہ اصل ہمارا دشمن یہ ہے۔ کسی ایم این نے کسی وزیر کے گھر پہ تو حملہ نہیں کیا نا، کیوں نہیں کیا؟ جو دین کا کام یہ لوگ کرتے ہیں وہ یہ لوگ نہیں کرتے نا، جو مقابلہ جو جہاد یہ کرتے ہیں وہ یہ تو نہیں کرتے نا۔ مرید کے میں مدرسے پر مسجد پر حملہ کیا ہے تو بھارت سمجھتا ہے نا کہ میرا دشمن کوئی ایم این اے نہیں ہے، میرا دشمن کوئی وزیر نہیں ہے، میرا دشمن پاکستان کا بادشاہ نہیں ہے۔ اگر میرا دشمن ہے تو پاکستان کا دیندار طبقہ میرا دشمن ہے، پاکستان کا مدرسہ میرا دشمن ہے، پاکستان میں مسجدوں میں پڑھنے والے مسلمان نمازی یہ میرے دشمن ہیں۔ اس لیے اس نے نشانہ کن کو بنایا؟ مسجد کو بنایا، مسجد والوں کو بنایا، مدرسے والوں کو بنایا۔ لیکن ہم تمہارے اوپر حیران ہیں کہ تمہاری ہی زبانیں ہوتی ہیں جو علماء کے خلاف بولتی ہیں، تمہاری ہی زبانیں ہوتی ہیں جو قاریوں کے خلاف بولتی ہیں، تمہاری ہی زبانیں ہوتی ہیں جو دینداروں کے خلاف بولتی ہیں، تمہاری ہی زبانیں ہوتی ہیں جو مجاہدین کے خلاف ہوتی ہیں۔ دشمن کو پتہ ہے ہمارا دشمن کون ہے، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ پاکستان کے اصل خیرخواہ کون ہیں۔ پاکستان کے اصل خیرخواہ اہل مدارس ہیں، پاکستان کے اصل خیرخواہ اہل مساجد ہیں، پاکستان کے اصل خیرخواہ علماء ہیں، پاکستان کے اصل خیرخواہ درجہ اسباب میں اگر دیکھا جائے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے تو پاکستان کی فوج ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس فوج کو پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باقی آپ کے وزیروں کے بیانات تو بڑے بزدلانہ بیانات ہیں، کیسے جواب دیا جاتا ہے دشمن کو؟ سینہ تان کے جواب دیا جاتا ہے۔ ہم اگر شہید ہو بھی جائیں گے، اس جنگ میں اگر مر بھی جائیں گے تو ہماری موت کا وقت وہی ہوگا نا، جس وقت ہم مریں گے وہی ہوگا یا آگے پیچھے ہوگا؟ ذرا بتائیے کون سے وقت میں ہمیں موت آئے گی؟ ذرا بتائیے۔ جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے اس وقت میں موت آئے گی، اور اگر عام موت آ جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ شہادت کی موت آ جائے۔ دو قسم کی موت کی تمنا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہے عطا فرما دے، یا تو آئے جہاد میں، یا موت آئے شہادت کی آئے، میدان میں آئے، لڑتے ہوئے آئے، جہاد کرتے ہوئے موت آئے، اور یا پھر یہ تمنا ہے کہ حج کے لیے جائیں احرام باندھ کر، پہلے جانا ہی مدینہ منورہ میں ہو، اسی احرام میں ہم رہیں، حج کریں، پھر دوبارہ ہم مدینے میں آئیں اور مدینہ پاک میں ہم آ کر ریاض الجنہ میں نماز پڑھیں، سجدہ کریں اور سجدے کی حالت میں روح پرواز ہو جائے۔ یا یہ تمنا ہے یا یہ تمنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان دو موتوں میں سے کوئی موت، عزت کی موت اور ایمان کی موت نصیب فرما دے۔ آپ حضرات کو میں ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اللہ اکبر، ترمذی شریف کی حدیث ہے، امام احمد بن حنبل نے بھی اپنی مسند میں اس کو درج کیا۔ فرمایا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 خصلتیں اللہ شہید کو عطا فرمائے گا، 7 فضیلتیں عطا فرمائے گا، ان میں سے چند سن لیں آپ۔ پہلے تو آپ یہ کہیں کہ اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما، پہلے کہیں آپ، ڈرے نا، ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، باہر والے بھی کہیں اے اللہ ہمیں شہادت کی موت نصیب فرما۔ بھارت کے جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، وہ وہاں مجبور ہیں، وہ ایسے ایسے بیانات دے رہے ہیں جس سے پاکستان کے مسلمانوں کے دل زخمی ہوتے جا رہے ہیں، ہم ان کو مجبور سمجھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہم ان کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے، جیسے سخت بیان دے دے کیونکہ جو مودی ہے یہ بڑا خبیث انسان ہے، مودی گندا انسان ہے اور یہ متعصب ہے۔ 2 بندے اس وقت اسلام کے لیے خطرناک ہیں، ایک نیتنیاہو ہے جو یہودی ہے، اسرائیل کا وزیر اعظم ہے، اور دوسرا مودی اسلام کے لیے خطرناک ہے۔ لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے تمہارے ساتھ اے ہندوستان یہ ہوگا، اسرائیل تمہارے ساتھ ہوگا، امریکہ تمہارے ساتھ ہوگا، کوئی ملک کوئی طاقت تمہارے ساتھ ہوگی، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ہمارا رب ہے، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے، اس لیے امریکہ کی اللہ کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تمہاری کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، تمہاری اور اسرائیل کی مل ملا کر پوری دنیا کے کافر، ان کی طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ سب پر کس کی طاقت غالب ہے؟ اللہ کی طاقت۔ اب شہید ہو جائیں تو کیا فضیلت ہے، سبحان اللہ۔ میرا تو دل کرتا ہے دیری نہ لگے اور بس اللہ یہ عزت کی موت نصیب فرما دے۔ پاک نبی نے فرمایا کہ میں نے نہیں فرمایا، میں تو ان کا غلام ہوں جو آگے آپ کو سنا دیتا ہوں، میری تو اپنی ڈپٹی ہے، آگے سناؤ، ہاں جی جو صحیح حدیث ہے آگے سناؤ۔ وہ سبز گنبد والی ہستی کا فرمان ہے، مدینے والی ہستی کا فرمان ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا یغفر لہ فی اول وہلۃ من دمہ، سبحان اللہ۔ پہلی ہی فضیلت کتنی پیاری ہے، خون کا قطرہ پہلا جب اس کے جسم سے نکلتا ہے، وہ پہلا قطرہ جب اس کے جسم سے نکلتا ہے، قطرہ نکلا اللہ نے بخشش فرما، ہائے ہائے، فرمایا جو شہید ہے یجار من عذاب القبر، عذاب قبر سے اس کو بچا لیا جاتا ہے، یہ حضور نے فرمایا صلی اللہ ویامن من الفزع الاکبر، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن گھبراہٹ میں مبتلا ہوں گے سارے، اور میرا رب اس دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ تو صحیح بادشاہی آج کس کی ہے؟ دنیا میں تو کہتے تھے ہم، بتاؤ تو صحیح آج کس کی بادشاہی؟ کسی جگہ سے آواز سناٹا ہوگا، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، میں بتاؤں کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار، میری بادشاہی ہے جو میں سب پر غالب ہوں۔ اس دن کی گھبراہٹ سے نبی فرماتے ہیں اللہ شہید کو بچا لے گا۔ دل کرتا ہے شہید ہونے کو اب، وَيُزَوَّجُ 72 من الحور العین، فرمایا کہ جب یہ جنت میں جائے گا بہترین 72 حوروں سے اللہ اس کا نکاح کر دے، اور فرمایا وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تاج الوقار، سبحان اللہ، رکھا جائے گا شہید کے سر پہ تاج الوقار، وقار کا تاج، الیاقوتۃ منہا خیر من الدنیا وما فیہا، وہ جو تاج ہوگا اس میں یاقوت جڑے ہوئے ہوں گے، ایک یاقوت دنیا وما فیہا سے بہتر ہوگا، اس تاج کی کیا بات ہے۔ اور فرمایا وَيُشَفَّعُ فِي 70 من اہل بیتہ، فرمایا کہ وہ شہید جو ہے قیامت کے دن اپنے خاندان کے 70 لوگ جو مومن ہوں گے، گناہوں کی وجہ سے جہنم جانے کے لیے خطرہ پیدا ہو جائے گا، اللہ شہید کو کہے گا 70 کی سفارش کر سکتا ہے، انتخاب تو کر کہ تو نے کن کو جنت میں بھیجنا ہے۔ اس لیے شہادت کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ سبیلنا سبیلنا، طریقنا طریقنا، آگے کہو القدس زندہ باد، پاکستان زندہ باد، افواج پاکستان زندہ باد، اور عوام پاکستان زندہ باد، مسلمانان دنیا زندہ باد۔ لیکن بھارت کے
مسلمان زندہ باد ہے. ہم ان کے بارے میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں کر سکتے کیونکہ بھارت کے مسلمان وہ ہمارے بھائی ہیں. اصل فرق کس کا ہے اور کس کا نہیں ہے ذرا بتائیے. اسلام اور کفر کا ہے. اس لیے ہم جب بھی لڑیں گے اسلام کی بنیاد پر لڑیں گے. اور وطن کے لیے لڑنا بھی, یہ اگر لڑتے لڑتے وطن کے لیے بھی کوئی شہید ہو جاتا ہے وہ بھی شہید ہے, لیکن اصل جذبہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اسلام کے لیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.